بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر سے آ، کورونا کی سچویشن جو ہے وہ کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ پہ لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے، کئی جگہ آ، ابھی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اسکولس تھوڑے سے بند کر دیے گئے ہیں۔ ابھی اس بیچ میں ایک ڈیسیجن یہ ہوا کہ یو جی کی کلاسز ہم لوگ آن لائن موڈ میں لیں گے، پی جی کی کلاسز کو آن لائن ابھی پوری طرح سے نہیں کیا گیا ہے، ابھی اس کے کچھ انسٹرکشنز نہیں آئے۔ میں کسی وجہ سے یونیورسٹی نہیں گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی کلاسز آن لائن موڈ میں لے لوں، یو جی کی کلاسز میں آن لائن موڈ میں لے ہی رہا ہوں۔ میرے ساتھ جو پیپر آپ لوگوں کو اسائنڈ ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے کچھ کلاسز اسائن ہوئی بھی تھیں اور ہولی کی چھٹیاں وغیرہ تھی تو تسلسل اس طرح سے نہیں تھا، ہے نا؟ اب سے لے کے سیمسٹر اینڈ تک ہم لوگ مسلسل کلاسز کرنے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ آپ لوگ جوائن ان کیجیے ٹائم سے، یونیورسٹی آ جایا کریے اور پھر جب کبھی آن لائن کلاس شیڈیول ہو تو آن لائن ضرور کیا کیجیے۔ میرے ساتھ آپ کو پچھلے سیمسٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 پیپرس آپ کو پڑھنے تھے، جس میں سے 5 پیپر یونیورسٹی کے اپنے شعبے میں اور چھٹا پیپر جنرک الیکٹو ہوا کرتا تھا، جو آپ کوئی بھی ایک پیپر یونیورسٹی میں آفر کیے جا رہے پیپرس میں سے چن کے انتخاب کر کے اور پھر وہاں اس سیکشن میں جا کے پڑھتے تھے۔ آپ میں سے زیادہ تر کے پاس مجھے لگتا ہے کہ شاید اردو آپ لوگوں نے آپشن لیا ہوا تھا۔ اس میں بھی اس سیمسٹر میں بھی یہ 5 پیپرس آپ کے شعبے میں ہیں اور چھٹا پیپر الیکٹو کا ہے جو آپ کہیں بھی کسی بھی شعبے سے جا کے لے سکتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ اگر فیس آپ لوگوں کی جمع نہ ہو تو 15 تاریخ تک آپ لوگ اپنی فیس ضرور ضرور جمع کر دیں، اس کی نوٹس آلریڈی سرکولیٹ کر دی گئی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ جو پیپر آپ کے ساتھ میں لے رہا ہوں گا اس کا عنوان ہے کلاسیکل پرشین پوئٹری، ہے نا؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ پیپر ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فارسی کا جو ادبی سرمایہ ہے نا؟ فارسی ادب کی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے یا جو اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کی ایک وجہ، ایک تو پاپولیرٹی ہے ود ان دا ریڈرز آف پرشین لٹریچر اینڈ لینگویج، ہے نا؟ یا ود ان دی آڈینس آف پرشین لٹریچر اینڈ لینگویج، ہے نا؟ اور دوسرے یہ کہ آؤٹ سائڈ دی پرشین ورلڈ، ہے نا؟ اور دونوں میں فارسی ادب کی جو ایک شناخت ہے یا اس کی جو پہچان ہے، اس میں پوئٹری کا، ہے نا، بہت بڑا رول ہے، میجر رول ہے۔ اور خاص طور سے کلاسیکی فارسی جو شاعری ہے اس کا، کلاسیکل پرشین پوئٹری، اس کا ایک سیکشن ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پچھلے سیمسٹر میں آپ نے چیزیں پڑھی ہوں گی، ہم نے کلاسیکل لٹریچر اور ماڈرن لٹریچر کا ڈفرینس دیکھا تھا، ہے نا؟ اور اس میں بھی اس بات پہ بہت خاص طور سے زور دیا گیا تھا کہ کس طرح کی چیزیں کلاسیکی ادب میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے کہ کلاسیکی فارسی شاعری کس طرح کی شاعری ہے، کس دور کی شاعری ہے، یا جدید اور کلاسیکی جو لٹریچر ہے اس کے کیا ڈفرینسز ہیں۔ یہ ظاہر ہے آپ کو نثر کے حوالے سے بتائی گئی ہوں گی یا نظم کے حوالے سے، لیکن ایک اوور آل بیک گراؤنڈ جو ہے یا موضوعات، ہے نا، یا محتوا جو ہے اس حساب سے آپ کو یہ ڈفرینس پہلے آپ سمجھ چکے ہو۔ ہم جب فارسی ادب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے ادوار ہیں اور بہت ڈسٹنکٹ ادوار ہیں، ہے نا؟ پہلے بھی جب کبھی بھی آپ کو فارسی ادب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہوگا، یہ چونکہ آپ کا دوسرا سیمسٹر ہے، ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایم اے میں آیا ہوا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بی اے کے لیول کی فارسی پڑھ کے آیا ہوگا اور پھر ایک سیمسٹر آپ کا ہو گیا، تو آپ کو کچھ واقفیت تو اس موضوع سے ہوگی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈائریکٹ ایم اے میں آئے ہوں، انٹر ڈسپلینری ایڈمیشن ہوا ہو، اور ان کے لیے اگر اس طرح کا پیپر آ جائے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کلاس کے اسٹرینتھ میں کتنے لوگ ہیں جو پہلے فارسی پڑھ چکے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سیدھے فارسی میں جنہوں نے داخلہ لیا تھا، لیکن میں اپنی بات چیت کو کچھ اس طرح رکھوں گا کہ جس سے دونوں طرح کے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں
اور میں اسی طرح سے اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کلاسیکی فارسی شاعری کا مطالعہ کرنے سے پہلے فارسی کے جو ادوار ہیں، مختلف ادبی ادوار، اس کے بارے میں ایک سرسری نظر آپ کی ہونی چاہیے، اور اس کے تعلق سے تاریخ ادبیات ایران جو رضا زادہ شفق کی ہے، اس کا مطالعہ آپ لوگ کریں تو بہت اچھا ہے۔ وہ بہت اچھے سے لکھا ہوا ہے، کتابیں کئی ساری ہیں، ہے نا۔ خود آ، جلال الدین ہمایوں کی، ہے نا، اور بھی کئی سارے لوگوں کی کتابیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزی میں پڑھنا ہو تو ایڈورڈ براؤن ہے، ای جی براؤن، ان کی کتاب بہت تفصیلی ڈسکشن ہے نا، فارسی ادب کی تاریخ سے۔ جلال الدین ہمایوں کا ذکر کیا میں نے، ہے نا، تاریخ ادبیات ایران کے نام سے، ہے نا۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ کس طرح سے آپ رضا زادہ شفق کی جو کتاب ہے تاریخ ادبیات ایران، جس کا ترجمہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، تو جو لوگ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مبارز الدین رفعت نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ تو ان کتابوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ فارسی کے جو ادوار ہیں مختلف، اس سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے، اور یہ ضروری ہے نا۔ خاص طور سے کچھ اس طرح سے کہ جو بالکل فارسی ادب کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ڈیولپ کر کے آج کی فارسی کے کی حیت تک پہنچا۔ تو اس کا مطالعہ ہسٹری آف پرشین لٹریچر کر کے ایک پیپر آپ لوگوں کے پاس تھا بھی، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے باستان، ہے نا، مطلب اوستا ایک باستانی دور ہے، قدیم ترین ایران میں کس طرح کا لٹریچر رہا ہے۔ پھر فارسی باستان ہو گیا، خط میخی وغیرہ میں نے بتایا، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے اوستا جیسی کتاب، اور پھر پہلوی۔ پہلوی کا جو ٹائم ہے وہ وہاں سے جو چیزیں چینج ہوتی ہیں تھوڑا سا، ہے نا، اور پھر کس طرح سے اسلام کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اسلام کے ظہور تک، ہے نا، جو پہلوی ادب ہے اس میں بھی بہت سارا ادبی سرمایہ موجود ہے نا۔ اور پھر اسلام کا جو ایڈونٹ ہے ایران میں، ہے نا، وہاں سے مطلب ایک اسکرپٹ کا چینج ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسلام اپنے ساتھ ساتھ عربی اسکرپٹ لے کے آیا ایران میں، اور زبان تو بہت زیادہ بدلی نہیں بدلی، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اسکرپٹ بدل گیا۔ اور وہ اسکرپٹ جو آج ہم لوگ لکھتے ہیں عربی رسم الخط میں، تو وہی باتیں جو پہلوی میں کہی جا رہی تھی، تو زبان تو تقریباً وہی رہی لیکن اسکرپٹ بدل گئی۔ اور اس کے بعد جو ادبی سرمایہ موجود رہا وہ فارسی ادب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ پھر اس کے بعد ویریس اس کے ادوار ہیں، اس کا ایک ڈویژن بھی ہمیں کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کہ اسلام کا ظہور ہو گیا تو سامانی دور، ہے نا، یزگرد سوگم تھا جس کو کہ ہرا کے پھر اسلامی حکومت وہاں ایران میں قائم ہوئی۔ تو سامانی، سامانی، پھر اس کے بعد غزنوی دور، اور یہاں سے ایک طرح سے ایک ٹوسٹ اینڈ ٹرن شروع ہو جاتا ہے، ایک دم پیور پرشین لٹریچر کی بات ہم لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو غزنوی دور، پھر سلجوقی دور، پھر سلجوقی دور کے بعد جو ہے وہ ایک طرح سے ہندوستان میں کس طرح سے شفٹ ہو جاتا ہے، ہندوستان میں فارسی ادب آ جاتی ہے۔ اور پھر تیموریوں کا دور ہے، اور پھر تیموریوں کے بعد جو ہے وہ ایک طرح سے قاجاریوں کا، اور پھر صفویوں کا۔ تو اور پھر صفویوں کے بعد پھر ایک ماڈرن پرشین پروز اینڈ پوئٹری کی تاریخ کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سرسری طور پہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب جب ہم اس پورے دور کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ادب میں نثر کا سرمایہ ملتا ہے اور شعر کا سرمایہ ملتا ہے۔ تو شعری سرمایہ کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے نصاب میں اس کو اسکرین پہ آپ کے لیے شیئر کر دیتا ہوں، جو آپ کا نصاب ہے، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، یا ہم سے کیا چیز متوقع ہے، کہ ہمیں کیا آپ کے اس
सेमेस्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये आपके सामने इस सेमेस्टर का सिलेबस है ना? इसमें अगर आप गौर करेंगे तो सीधे-सीधे लिखा हुआ है शाहनामा फिरदौसी, है ना? और पहले यूनिट में, और फिर उसी में मसनवी मौलाना रूम, ये 2 लोगों का ज़िक्र है पहले यूनिट में, ठीक है? अब अगर हम इसको इलैबोरेट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ये सोचिएगा कि ये 2 चीज़ें यहाँ पे क्यों इस तरह से डाली गई हैं। देखिए, पोएट्री को समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि उसके कई सारे फॉर्म्स हैं, है ना? अ, शहरयार साहब, क्या आप बता पाएँगे कि शेर के वेरियस फॉर्म्स कौन से हैं? पॉपुलर फॉर्म्स, मारूफ कुछ अ, बता पाएँगे? सर अभी तो फिलहाल तो ज़हन में कुछ है नहीं है। हाँ, अच्छा। ख़ैर, मैंने पूछा इसलिए था जी कि जैसे जब भी हम शेर के फॉर्म्स की बात जी करते हैं, तो जैसे 4 बहुत पॉपुलर फॉर्म्स, है ना? जैसे ग़ज़ल, क़सीदा, रुबाई, जी मसनवी, है ना? ये तो बहुत ही पॉपुलर है। जी जी मर्सिये लिखे गए हैं, है ना? नज़्म है, आज़ाद नज़्में लिखी गई हैं, है ना? मुसम्मत है, मुख़म्मस है। तो ये इस तरह से उसके अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं पोएट्री के, है ना? ऑडियो अपना म्यूट कर लीजिए, जब मैं पूछूँ तो फिर आप ऑन कर लीजिएगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे निसाब में कौन-सी चीज़ें शामिल हैं। तो पहले यूनिट में शाहनामा फिरदौसी और मसनवी मौलाना रूम के का टेक्स्ट आपके साथ शामिल है। मतलब ये कि पहले यूनिट में ये दोनों जो हैं वो मसनवियाँ हैं, है ना? फ़ारसी की मसनवी मौलाना रूम के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। मसनवी, मानवी, मौलवी, हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी, है ना? तो इसको कहा गया है कि पहलवी ज़बान में कुरान की हैसियत रखता है। मतलब इतनी पॉपुलर और इतनी अहम किताब है। शाहनामा फिरदौसी से मकबूल बहुत कम किताबें, बहुत कम तसानीफ़ फ़ारसी की या वर्ल्ड लिटरेचर में हैं, बहुत पॉपुलर हैं, है ना? एक ऐसा शायर जो क्लेम करता है कि अजम ज़िंदा करदम बेदिन पारसी, है ना? मैंने अपने इस तसनीफ़ से ईरान को ज़िंदा कर दिया, यानी ईरान की तारीख़ को रिवाइव करने का क्लेम ये खुद करता है ये शायर, है ना? तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट मसनवियाँ इसमें शामिल हैं। तो पहले यूनिट को देख के अंदाज़ा ये हो रहा है कि हमें मसनवी क्या है, फ़ारसी की मकबूल मसनवियाँ कौन-सी हैं, है ना? और उसमें शाहनामा और मसनवी मानवी मौलवी की क्या हैसियत है, उसको इस यूनिट में समेटने की कोशिश की गई होगी। ये ऐसा देख के लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जब इस यूनिट का मुताला करेंगे तो सिर्फ़ शाहनामा और मसनवी मानवी के मुताले तक अपने आप को महदूद रखेंगे। हम मास्टर्स में हैं, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि और किस तरह की मसनवियाँ लिखी गई और पॉपुलर मसनवियाँ और कौन-सी रही हैं, है ना? या जिन शोरा का ज़िक्र हमारे निसाब में है, उनके कॉन्टेम्परेरी, हमअस्र, मुआसिरीन, है ना? या हम पल्ला शायर, उन्हीं के सिनफ़े सुख़न में कौन लोग रहे हैं, उस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरी यूनिट जो है वो है कसीदे हैं। देखिए, कसीदा अनवरी और कसाइद शेख सादी। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि सिनफ़े शायरी पे जब भी बात होती है, तो मसनवी, कसीदा, ग़ज़ल और रुबाई, ये 4 असनाफ़ सबसे पॉपुलर असनाफ़ हैं, और क्लासिकल पर्शियन पोएट्री को समझना है, तो कसाइद के बारे में समझना होगा। तो हम जब कभी भी कसीदों के बारे में पढ़ेंगे, तो कसीदा है क्या? उसके ज़ायद तरकीबी क्या हैं? किन चीज़ों से मिलके बना होता है? उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? ये समझेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और फिर कसीदे की सिग्निफ़िकेंस रही है, क्या रही है, कसीदे की रवायत कैसी रही है ना? कसीदे में के इसमें 2 लोगों को शामिल किया गया, अनवरी और शेख सादी को, तो इनके कसायद के हवाले से इनको पढ़ेंगे, इनको शायर के हवाले से पढ़ेंगे। ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनके अलावा कौन से शोरा हैं, जिन्होंने कसीदे के फ़ील्ड में बड़ा नाम पैदा किया। अ, बिल्कुल, फ़ारसी शायरी की शुरुआती दौर का जब हम मुताला करते हैं, कि शुरुआती दौर का मुताला करते हैं, तो उसमें एक नाम मिलता है हमें रूदकी का, जिसको कि बाबाई शेर फ़ारसी भी कहा जाता है। फादर ऑफ पर्शियन लिटरेचर भी, या फादर ऑफ पर्शियन पोएट्री भी कहते हैं रूदकी को। फ़ारसी का सबसे पहला, सबसे बड़ा शायर जो है वो रूदकी था, है ना?
اس کے قصائد بھی بہت پاپولر ہیں، ہے نا؟ اور اس کے بارے میں ایک دو حکایت بھی ہے، 4 مقالے میں اس کا تذکرہ ملتا ہے نا؟ بوئے جوئے مولیاں آید ہمیں، یاد یار مہرباں آید ہمیں، تو ہم اس کا بھی ذکر ضرور کریں گے اس یونٹ میں آنے کے بعد۔ تیسرا یونٹ جو اس کے بعد کا ہے، اس میں ایک سیکشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے رباعیات عمر خیام، اور پھر اس میں 10 رباعیاں تقریباً ان کی شامل ہے۔ ہم وہ رباعیاں بھی پڑھیں گے اور خیام کے فلسفے کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اب میں نے بتایا کہ مثنوی اور قصیدے پہ بات چیت ہو گئی، رباعی کیا ہے، رباعی کی ٹیکنیکس کیا ہے، وہ کیسے ڈیولپ ہوئی، اور اس میں کون سے بڑے شعرا ہوئے، ہے نا؟ یہ بہت ہی نون فیکٹ ہے کہ عمر خیام جو ہے دنیا میں سب بہت مشہور شاعر رہے، اور ان کی شہرت جو ہے ان کی رباعیہ رہی ہے۔ ان کا جو فلسفہ ہے، بے ثباتی دنیا، رندی و سرمستی، اور ان کی جو حکمت ہے، مطلب وہ سب ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور ان کی رباعیاں اس کی کلاسیکل ایگزامپلس ہیں۔ تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اسی یونٹ میں سعدی کی غزلیں بھی شامل ہیں۔ تو سعدی کو 2 طرح سے دیکھنا ہے ہمیں، ایک تو ان کی قصیدوں کے حوالے سے پڑھنا ہے، اور اسی میں سعدی کو ان کے غزلوں کے حوالے سے بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر آخری یونٹ جو ہے اس میں خواجو کرمانی اور حافظ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا شاعر ہے نا؟ حافظ مولانا روم، حافظ، سعدی، فردوسی، یہ وہ نام ہے جس کے بنا فارسی ادب ادھورا ہے، جس کے بنا ورلڈ لٹریچر ادھورا ہے، نہ صرف فارسی میں، ایران میں، بلکہ اس کے باہر بھی ان کی اسی طرح کی شہرت رہی ہے۔ تو ہم ان کی، اور غزل کے بادشاہ کہے جاتے ہیں نا، حافظ کی غزلیں بہت پاپولر ہیں، عجیب طرح کی ایک اس میں ایک عجیب طرح کا اٹریکشن ہے، بہت لوگوں نے پڑھا ہے، اس کی ادبی حیثیت ہے۔ تو ان کی کچھ غزلیں اور کچھ غزلیں خواجو کرمانی کی، تو اس طرح سے غزل، قصیدہ، رباعی اور مثنوی، ان اصناف پر مشتمل اس کے جو بڑے شعرا ہیں اس پہ مشتمل یہ کورس ہوگا کلاسیکل پرشین پوئٹری کا۔ ہم آئندہ کے لیکچرز میں، ہے نا، ایک صنف شاعری، اور پھر ہمارے نصاب میں شامل جو لوگ ہیں ان سے متعلق ڈسکشن کریں گے۔ آپ لوگ ضرور نصاب کو سامنے رکھیں، ہے نا، اور پھر وہ ٹیکسٹ میں جو بھی غزلیں، قصائد، رباعیات یا مثنویاں شامل ہیں، یا مثنوی کا جو پورشن شامل ہے اس کو اپنے پاس اویلیبل کرائیں، اور پھر اس کا مطالعہ شروع کریں۔ سلیبس کے آخر میں کچھ ریفرنس بک کا ذکر کیا ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو دیوان دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، دیوان دیکھنا چاہیے، تو سیدھے دیوان سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ شاہ نامہ فردوسی اگر اویلیبل ہو تو وہ دیکھیے، انوری کی دیوان کا ذکر ہے اس میں، ظہیر فاریابی کا، سعدی کا، اور پھر اس کے بعد کچھ ہیلپنگ بکس آگے کی طرف دے رکھی ہیں، ہے نا؟ تو ہیلپنگ بکس میں تاریخ ادبیات ایران کا میں نے ذکر کیا ہے، شعر العجم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ شعر العجم سافٹ کاپی، ہارڈ کاپی میں دونوں میں اویلیبل ہے۔ شاعری سمجھنے پڑھنے کے لیے شعر العجم کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا، اور فارسی شاعری پہ بہت زبردست ہے نا ایک تنقید ہے، اس کو ہمیں ضرور مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ تو میری طرف سے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو موسٹ ویلکم، اور پھر ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں اس طرح سے اپنی بات چیت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میری طرف سے آج کے لیے بس اتنا۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو یا کہنا ہو تو موسٹ ویلکم بتائیں۔ شکریہ سر، انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو پوچھنا ہوگا پھر اس کے بعد پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے، آل رائٹ، خدا حافظ۔